بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اکثر مذہبی لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بات بھول جائے، یعنی بات کرتے کرتے یا اسی طرح وہ کوئی بات جو تھی وہ یاد کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو یاد نہیں آ رہی تھی، تو وہ اگر بات کو یاد نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ اگر درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرے تو وہ بات جو اس کو بھول چکی ہوتی ہیں وہ درود پاک کی وجہ سے اس کو یاد آ جاتی ہے۔ تو اس موقع پر درود پاک پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی جب کوئی چیز یاد نہیں آ رہی تو اس وقت درود پاک پڑھنا، یہ شرعی طور پر اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محدثین یہ فرماتے ہیں، اسی طرح فقہاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ جس وقت بندے کو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو اس وقت کوئی شخص اپنی بات کو یاد کرنے کے لیے جو درود پاک پڑھتا ہے تو یہ عمل کرنا مستحب ہے، یعنی اس کی برکت سے بندے کو وہ بھولی ہوئی بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ اس کا احادیث کے اندر بھی تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ یہ جلاء الافہام کے اندر یہ ایک روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 297 کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا نسیتم شیئا، کہ جب تم کچھ بھول جاؤ، فصلوا علیہ، تو تم مجھ پر درود پڑھو، تذکروہ انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں یاد آ جائے گا۔ یعنی اس روایت کے اندر یہ بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی بات بھول جائے تو تم مجھ پر درود پڑھو، اس کی برکت سے وہ تمہیں بھولی ہوئی بات جو ہے وہ یاد آ جائے گی۔ لہٰذا اس حدیث کے تحت علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک اس موقع پر پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے موقع پر علامہ سخاوی نے اپنی القول البدیع کے اندر صفحہ نمبر 227 پر ذکر کیا ہے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی حرب الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یحدث بحدیث، کہ جو شخص کوئی حدیث بیان کرنا چاہے، فنسیہ، اور وہ اسے بھول جائے، یعنی کوئی بندہ کوئی حدیث پاک بیان کرنا چاہتا تھا، اور حدیث سے مطلب یہاں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ بات کرنا چاہتا تھا، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بھول جائے تو فلیصلی علیہ، تو وہ کیا کرے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھیجے، فإن فی صلاته علیہ خلفا من حدیثہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ اپنی حدیث کے بعد مجھ پر درود بھیجنے میں امکان ہے کہ وَعَسَىٰ أَن يَذْكُرَهُ، کہ رب ذوالجلال اس کو وہ بات یاد کروا دی، یعنی اس کو وہ بات جو ہے وہ یاد آ جائے۔ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ دیلمی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح یہ روایت جو ہے فتح القدیر کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی ان دو روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو، وہ بھول چکا ہو، یاد کرنا چاہ رہا ہو، تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کی برکت سے اس کو وہ بھولی ہوئی بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ تم اس طرح کی چیزوں میں بھی مثال کے طور پر درود پاک پڑھنا یا اس طرح کا، تو بھول کے وقت درود پاک پڑھنا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو ٹھیک، یعنی نہیں بھی کرتا تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں تو چاہیے تھا درود پاک پڑھتے، تم نے نہیں پڑھا، تو لہٰذا یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس کی برکت سے حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔